المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث میں ہمیں 39واں درس پڑھنا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے، چونکہ بات چل رہی ہے الفصل السادس، چھٹے فصل میں، تو گزشتہ درس میں ہم نے غریب، عزیز، مشہور اور متواتر پہ بات کی۔ متواتر اس درس میں زیادہ فوکس رہا، اور ہم نے متواتر کے حوالے سے جو تعریف بیان کی تھی صاحب کتاب کی، وہ یہی تھی کہ وَإِن بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَىٰ أَن يَسْتَحِيلَ فِي الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمَّى مُتَوَاتِرًا، کہ اگر روات کی تعداد کثرت میں اس حد تک پہنچے کہ عادت کے لیے محال ہو یہ قبول کرنا کہ یہ سب روات جمع ہو گئے ہیں جھوٹ پر، تو ایسی حدیث کو ہم متواتر کہتے ہیں۔ اس تعریف کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ درس کے آخر میں جس بحث میں ہمیں جانا ہے وہاں ہمیں شاید یہ تعریف فائدہ دے گی کہ وَإِن بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِي الْكَثْرَةِ، کہ اگر روات کی تعداد کثرت میں اس درجہ پہنچی، اِلَىٰ أَن يَسْتَحِيلَ فِي الْعَادَةِ، کہ عادہ میں ناممکن ہو، محال ہو، تَوَاطُؤُهُمْ روات کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، عَلَى الْكِذْبِ جھوٹ پر، يُسَمَّى متواتر، تو ایسی حدیث کو ہم متواتر کہتے ہیں۔ پھر ہم نے متواتر کی لغوی تعریف بیان کی کہ یہ اسم فاعل ہے اور مشتق ہے تواتر سے۔ تواتر کے ہم نے معنی بتائے کہ اس کے معنی تطابق سے ہے۔ پھر ہم نے شروط المتواتر بیان کی کہ اس کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عدد کثیر نے اس کو روایت کیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کثرت تمام طبقات سند میں پائی جائے، اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ عادت یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں جھوٹ باندھنے پر، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کی خبر جو ہے، ان روات کی جو خبر وہ پہنچا رہے ہیں وہ حس سے تعلق رکھتی ہو، یعنی وہ حواس خمسہ سے تعلق رکھتی ہو، 5 جو ہمارے سینسز ہیں ان سے تعلق رکھنی چاہیے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں کسی حدیث کو متواتر کہنے کے لیے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط رہ گئی تو حدیث کو ہم متواتر نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہم نے اس کی مثال بیان کی، پھر ہم نے اس کا حکم بیان کیا، اور پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے فرد کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے غریب کو فرد کے نام سے بھی جانا۔ پھر ہم نے فرد کی قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم الفرد النسبی او الغریب النسبی، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی۔ پھر ہم نے اس کی مثال بھی بیان کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے الفرد المطلق اور یا الغریب المطلق کے حوالے سے بات کی۔ یہ دوسری قسم ہے فرد کی۔ تو اس پر بات کرنے کے بعد ہم نے مثال بھی دی انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے، جو مشہور حدیث ہے۔ پھر ہم نے کچھ اضافی چیزیں بتائی، کیا مراد ہے کہ اگر راوی 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو اس پر ایک نوٹ تھا صاحب کتاب کا، اور گزشتہ درس کو ہم نے مکمل کیا۔ فافہم، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بس اس چیز کو سمجھ۔ تو ہم نے جو اس میں ایک بڑا اصول پڑھا تعداد روات کے حوالے سے، وہ یہ کہ ان العقل حاکم علی الاکثر فی ھذا الفن، اس فن میں جو کم تعداد ہے روات کی، وہ حاکم ہوتی ہے، وہ حکم چلاتی ہے زیادہ تعداد پر۔ یعنی اس میں میجورٹی کی بنیاد پر آپ نام نہیں رکھتے حدیث کا، بلکہ آپ مائنورٹی کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس سینکڑوں روات ہے کسی طبقے میں لیکن ایک طبقے میں 2 ہی راوی ہے تو آپ اس کو متواتر نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ عزیز ہے. اگر 3 راوی ہر جگہ ہے، ایک میں ایک ہی راوی ہے تو آپ اس کو مشہور نہیں کہیں گے بلکہ آپ اس کو غریب کہیں گے. یہ طریقہ ہے فن حدیث میں. جب آپ تعداد کی بنیاد پر حدیث کی قسمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر عقل یعنی کم سے کم تعداد جو ہے اس کو حاکم بنایا جاتا ہے اکثر پر، زیادہ سے زیادہ تعداد پر. اب دیکھ لیجئے آگے صاحب کتاب کیا بیان کر رہے ہیں. چونکہ آج ہمارا درس مختصر ہے، ہم اس فصل کو مکمل کر رہے ہیں. صاحب کتاب نے ایک اور بحث لی ہے، لا تنافی بین الغرابہ والصحہ، کہ کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے غرابہ اور صحت کے درمیان، یعنی یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. غرابت ہونا یا حدیث کی صحت، یہ ایک دوسرے کے مخالفت میں نہیں ہے، ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں. وعلم، صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، وعلم مما ذکر ان الغرابۃ لا تنافی الصحہ، جیسا کہ جانا گیا جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے ذریعے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ جانا گیا کہ غرابہ جو ہے، غرابہ یعنی حدیث کا غریب ہونا، لا تنافی نہیں منافی ہوتا ہے الصحہ حدیث کی صحت پر. یعنی اگر حدیث غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث غریب ہونے کے بعد صحیح نہیں ہو سکتی. ان میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، یہ ریپلسیوز نہیں ہے. حدیث اگر غریب ہے تو اس کی صحت بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وعلم مما ذکر، کہ جانا گیا ہے اس سے جو ذکر کیا گیا، ان الغرابہ، کہ غرابہ جو ہے لا تنافی منافی نہیں ہوتی ہے الصحہ صحت سے، یعنی حدیث صحت والی ہو سکتی ہے اس کے باوجود کہ وہ غریب ہے. وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، ان یکون الحدیث، کہ حدیث ہو صحیحاً غریباً، کہ حدیث صحیح بھی ہو اور غریب بھی، دونوں چیزیں ساتھ میں. یہ ایک کنفیوژن ہے کشمیر میں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ بات نہیں ہے. حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے صاحب کتاب نے کہا ہے وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْحَدِيثُ، اور جائز ہے کہ حدیث جو ہے وہ ہو صحیحاً غریباً، غریب صحیح، بِأَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن رِجَالِهِ ثِقَةٌ، اس طریقے پر کہ اس میں ہر ایک رجال میں سے ہر ایک شخص، یعنی جو روات ہوں اس حدیث کی، ان میں سے ہر ایک شخص وہ ثقہ ہو. مان لیجئے کوئی حدیث آپ کے سامنے ہے اور الف سے روایت کرنے والا با ہے، با سے روایت کرنے والا جیم ہے، جیم سے روایت کرنے والا دال ہے. تو اس طرح سے ایک راوی روایت کر رہا ہے ایک سے، یعنی استاد بھی اکیلا ہے اور شاگرد بھی اکیلا ہے. ایسی صورت میں تو یہ حدیث پوری مطلق طور پر آپ اس کو غریب کہہ سکتے. تو کیا یہ حدیث اب صحیح نہیں ہے؟ نہیں. صورت یہ ہے کہ اگر یہ حدیث اپنے تمام روات ثقہ رکھ رہی ہے، یعنی جو راوی اس سند میں ہے وہ ثقہ ہے، یعنی وہ خود ایک اتھارٹی ہے، آتھینٹک راوی ہے، تو ایسی حدیث کو ہم صحیح غریب کہہ سکتے ہیں. کہ یہ غریب تو ہے، تعداد کے اعتبار سے غریب ہے کہ طبقے میں کم سے کم روات کی تعداد جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن راوی کی صفت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ روات جو ہے وہ ثقہ ہے، تو غریب بھی ہے اور ثقہ بھی ہے. یہ حدیث صحیح بھی ہے، تو غریب اور صحیح. تو صاحب کتاب نے یہی کہا ہے وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا غَرِيبًا، کہ ممکن ہے کہ حدیث صحیح غریب ہو، بِأَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن رِجَالِهِ ثِقَةٌ، اس طریقے پر، اس طور سے کہ ہر ایک راوی اس کے رجال میں سے ثقہ ہو. تو ایسی صورت میں حدیث کو ہم صحیح بھی مانتے ہیں اور غریب بھی مانتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں لا تنافی بین الغرابہ والصحہ،
کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، غرابہ اور صحت یہ دونوں ایک ہی حدیث میں جمع ہو سکتے ہیں، کہ حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور صحت والی بھی ہو سکتی ہے۔ والغریب بمعنی شاذ، اب ایک اور چیز ہے اس میں کہ الغریب بمعنی الشاذ، کہ غریب شاذ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم تیسرے فصل کو پڑھ رہے تھے، تو تیسری فصل میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ شاذ کی قسمیں، شاذ کی تعریفات کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم پھر اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ والغریب، اور غریب جو ہے، قد یقع بمعنی الشاذ، کہ غریب کبھی کبھار واقع ہوتا ہے شاذ کے معنی میں۔ آئی شذوذاً ہوا من اقسام الطعن فی الحدیث، یعنی شذوذ جو کہ حدیث میں طعن کی قسموں میں سے ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شاذ کی تعریف پڑھی، ہم نے کہا کہ شاذ وہ حدیث ہے جب ایک ثقہ راوی اوثق کے خلاف روایت کرے۔ اوثق نے کوئی روایت کی ہے، کوئی حدیث بیان کی ہے، اور اس حدیث کی مخالفت میں ثقہ راوی بیان کرتا ہے، تو یہ ثقہ راوی جو ہے اپنے سے مضبوط ترین راوی کے خلاف بات کر رہا ہے، تو یہ ثقہ راوی جو کچھ روایت کر رہا ہے اس کو شاذ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ثقہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اس صورت میں ہم اوثق کی بات کو مانتے ہیں۔ ایک راوی 10 مضبوط راویوں کے خلاف بات کر رہا ہے، تو ہم 10 کی بات مانیں گے، ایک کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ہم بالفاظ دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثقہ راوی جو ہے، جو شاذ ہے، اس میں طعن ہے، اس میں کوئی ایسا نقص ہے جو اگرچہ سامنے نہیں آ رہا ہے اس روایت میں، لیکن وہ اپنے سے اوثق راوی کے خلاف بات کر رہا ہے یا ایک جماعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس لیے ہم ثقہ راوی کی بات کو قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم شاذ کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ والغریب قد یقع بمعنی شاذ، کبھی کبھار غریب جو ہے وہ شاذ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی شذوذاً ہوا من اقسام الطعن فی الحدیث، یعنی وہ شذوذ جو طعن کی قسموں میں سے ہے حدیث میں۔ شذوذ کب طعن بنتا ہے؟ شذوذ تب طعن بنتا ہے، شاذ تب طعن بنتا ہے جب وہ اپنے سے بہتر راویوں کی مخالفت کرے۔ اگر وہ مخالفت نہیں کرتا ہے تو اس وقت وہ طعن نہیں بنتا، اس وقت وہ کوئی ایسی چیز نہیں بنتا جس کی بنیاد پر آپ حدیث کو رد کریں گے، آپ حدیث کو مقبول نہیں گنیں گے۔ اس وقت جب وہ مخالفت کرے گا تب آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غیر مقبول ہے، اس کو آپ شاذ میں شمار کرتے ہیں۔ وَهَذَا هُوَ المراد من قول صاحب المصابی من قوله هذا حدیث غریب لما قال بطریق الطعن۔ اب دیکھیے یہاں پر صاحب کتاب نے، عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، اصل میں ایک کتاب کی ٹرمنالوجی کو بیان کیا ہے، اور وہ کتاب ہے ابو محمد حسین ابن مسعود البغوی، جس کو امام بغوی کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے جو مصابیح السنہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں ایک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے امام بغوی نے۔ 436 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، شافعی عالم تھے امام بغوی۔ انہوں نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں قول استعمال کیا ہے، ٹیکنیکل ٹرم استعمال کی، وہ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، کہ یہ حدیث جو ہے غریب ہے، اور غریب کہہ کر وہ طعن کرتے ہیں، غریب کہہ کر وہ حدیث کو قابل قبول نہیں بتا رہے ہیں۔ تو اسی لیے چونکہ صاحب کتاب نے پہلے واضح کر دیا کہ غریب ہونا کوئی حدیث میں طعن نہیں ہے، لیکن غریب کبھی کبھار شاذ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب حدیث کوئی ایک اکیلا راوی بیان کر رہا ہے اور وہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت میں بیان کر رہا ہے، تب جا کر جب کوئی محدث کہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ غرابت صرف عدد کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ مخالفت ہے جو اس کو شاذ بنا رہی ہے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَصَابِی، یہی مراد ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا کہ شذوذ اصل میں اقسام طعن میں سے ہے۔
یہی مراد ہے من قول صاحب المصابیح، یہ جو قول ہے مصابیح السنہ کے صاحب کا، کے آتھر کا، کمپائلر کا، ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی کا، من قولی ہی اس کے قول میں سے، کہ وہ قول کیا ہے، ھذا حدیث غریب لما قال بطریق الطعن، جب وہ کہتا ہے یہ کہ ھذا حدیث غریب، یہ وہ تب کہتا ہے کہ جب وہ طعن کے راستے پر بات کرتا ہے، یعنی طعن کے طریقے پر بات کرتا ہے، جب وہ حدیث کی پہ جرح کرتا ہے، تو ان کا غریب کہنا محض یہ نہیں کہ اس کو ایک راوی روایت کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت امام بغوی جو ہے رحمہ اللہ وہ شافعی ہے، اور شافعی حدیث کے حوالے سے بہت ہی غیرت مند ہوتے ہیں، خود امام شافعی نے تو بڑا کام حدیث کے حوالے سے کیا ہے، تو غریب حدیث کو وہ قبول کرتے ہیں۔ شوافع کے یہاں غریب کے بارے میں کلیئر سٹینڈ ہے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں، جب قرائن ملے، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن امام بغوی جب کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد روات کی بنیاد پر غریب نہیں ہے، بلکہ اکیلا راوی اس کو روایت کر رہا ہے، اور وہ اپنے سے بہتر یا کسی اسٹیبلشڈ سنت کی مخالفت میں وہ اس حدیث کو روایت کر رہا ہے، تو اس وقت لما قال بطریق الطعن، وہ بحیثیت جرح اصل میں اس وقت لفظ غریب استعمال کرتے ہیں، اور وہ معنی ہوتا ہے اصل میں شاذ، ٹیکنیکل شاذ، جو ہم نے تیسرے درس میں، اس کتاب کے تیسرے درس میں پڑھا ہے، تیسرے فصل میں پڑھا ہے۔ اگر آپ اس تیسرے فصل کو دیکھیں گے تو وہاں پر شاذ کی ایک دو بار ڈیفینیشنز ڈسکس کی گئی ہے، تقریباً ہر ایک ڈیفینیشن اس میں بیان کی گئی، 3 ڈیفینیشنز غالباً اس میں آپ کو ملیں گی۔ پھر اس کے بعد وبعض الناس، اور کچھ لوگ، تو یقینی طور پر بعض الناس سے یہاں پر اشارہ ہے مفسرین کی، محدثین کی طرف۔ وبعض الناس یفسرون الشاذ بمفرد الراوی من غیر اعتبار مخالفته للثقات کما سبق۔ وبعض الناس، اور کچھ محدثین، کچھ لوگ، یفسرون، تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، الشاذ، شاذ حدیث کی، بمفرد الراوی، اکیلے راوی کی، جب اکیلا راوی ہو تب بھی وہ شاذ استعمال کرتے ہیں کچھ محدثین، من غیر اعتبار مخالفته للثقات، وہ اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے کہ یہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک تو وہ تھا امام بغوی کا سٹینڈ کیا تھا، اب دوسرا سٹینڈ آ رہا ہے کہ کچھ محدثین جو ہے وہ شاذ ایک اکیلے راوی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ اکیلا راوی اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کا وہ اعتبار ہی نہیں کرتے، یعنی ان کے یہاں جب وہ شاذ کہتے ہیں تو ان کی مراد مخالفت اس وقت نہیں ہوتی ہے، کما سبق، جیسے کہ تیسری فصل میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ تیسری فصل میں دیکھیں گے، وہ ویڈیو لیکچرز دیکھیں گے، تو وہاں آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کبھی کبھار اکیلا راوی روایت کر رہا ہے، اکیلا راوی، اور وہ کسی کی مخالفت میں روایت نہیں کر رہا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، صحیح شاذ، وہ کہتے ہیں اس وقت یہ حدیث صحیح ہے، شاذ ہے۔ اگر شاذ کی ٹیکنیکل تعریف لی جائے کہ یہ اوثق کی مخالفت میں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مخالفت کا عنصر ہٹا دیا جائے اور شاذ کو غریب کے معنی میں لیا جائے، پھر یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے کہا، یعنی صحیح شاذ، صحیح غریب، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ کچھ لوگ تو اس لیے جب بھی آپ کتاب پڑھیں کوشش کیا کریں کہ پہلے وہ اس کا انٹروڈکشن، فورورڈ وغیرہ یہ پڑھ لیں، کیونکہ اکثر کتاب لکھنے والے اپنی اصطلاحات کے بارے میں ان میں تذکرہ کرتے ہیں، اور قدیم کے یہاں تو یہ زیادہ ہی عام تھا کہ وہ اپنی ڈیفینیشنز ڈیفائن کرتے تھے پہلے۔ وَيَقُولُونَ، تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، صحیح شاذ، کہ یہ صحیح بھی ہے اور شاذ بھی ہے، یعنی صحیح بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ وَصَحِيحٌ غَيْرُ شَاذٍ، یہ صحیح بھی ہے اور غریب بھی نہیں ہے، اکیلا راوی نہیں ہے، صحیح ہے اور 2-3 راوی اس کو روایت کر رہے ہیں، تو اس لیے غیر شاذ۔ تو یہ وہ شاذ نہیں ہے جو شاذ ہم نے ٹیکنیکلی پڑھا تھا، جس میں مخالفت زیر نظر رہتی تھی۔ فالشذوذ بهذا المعنى ايضا لا ينافي الصحة كالغرابة، اور شذوذ اس معنی میں بھی نہیں منافی ہوتا ہے صحت کے، جیسے کہ غرابہ کا معاملہ ہے۔
جیسے کہ غریب کا معاملہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اس سے پہلے والی سلائیڈ، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور شاذ بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر بھی غریب بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ حدیث شاذ بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی صحیح بھی ہوگی. اور اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی کبھار جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث ٹیکنیکلی تو غریب ہے، ٹیکنیکلی غریب ہے کہ ایک ہی راوی ہے. اگر راوی صحیح ہے تو صحیح کہیں گے، اگر راوی صحیح نہیں ہے تو ضعیف کہیں گے. لیکن وہ ضعیف غرابت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ضعیف کہ اس راوی میں وہ صفت نہیں ہے جو 5 صفتیں ہم نے پڑھی ہیں. تو صاحب کتاب کہتے ہیں فالشذوذ بهذا المعنى ايضا لا ينافي الصحة كالغرابة والذي يذكر في مقام التان هو مخالف للثقات. والذی، اور وہ جو بیان کیا گیا ہے مقام تان پر، وہ تب ہے جب وہ مخالفت کرے ثقات کی. تب جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ مخالفت کر رہا ہے ثقات کی، تب جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھئی شاذ ہے. تب جا کر شاذ سے مراد یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں. اس وقت پھر آپ صحیح اور شاذ ایک حدیث کے لیے نہیں کہہ سکتے. لیکن جب آپ ایک ہی حدیث کے لیے صحیح اور شاذ استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت مخالفت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف عدد کے اعتبار سے آپ شاذ کہتے ہیں. یہ شاذ رائے ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں فقہ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاذ رائے ہے. یہ ایک ایسی رائے ہے جو صرف اکیلا ایک انسان کہہ رہا ہے، جمہور کی رائے کچھ اور ہے. تو اسی طرح سے یہ حدیث شاذ ہے، یعنی اس کو ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو روایت کیا جا رہا ہے وہ مخالفت میں ہے اس کے جو اس سے بہتر راوی ہے. ہاں، جب وہ مراد لیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ حدیث شاذ ہے، اس لیے یہ ضعیف ہے، اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. بہرحال یہ فصل جو ہے اس میں ہم نے خبر متواتر بھی ڈسکس کی اور خبر احاد بھی. خبر احاد کی میں نے کہا کہ احناف کے یہاں 2 قسمیں ہیں. خبر احاد کی 2 قسمیں ہیں احناف کے یہاں. خبر احاد میں وہ خبر غریب یا حدیث غریب جس کو آپ کہیں گے اور عزیز کو شمار کرتے ہیں. اور خبر متواتر میں وہ احادیث جن میں تعداد اتنی ہو کہ عادت یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ روات جو ہے انہوں نے اس حدیث کو گڑھا ہے. تو اب احناف کے یہاں 2 اطراف ہیں، ایک تو خبر متواتر اور دوسری خبر واحد یا احاد جس کو آپ کہتے ہیں. احاد میں غریب اور عزیز، اور متواتر میں ایک ایسی تعداد جس سے آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ گڑی ہوئی حدیث نہیں ہے. اور کچھ شرطیں ہیں، 4 شرطیں جو ہم نے بیان کی. ان 2 کے درمیان بیچ میں احناف کے یہاں ایک اور قسم ہے جس کو آپ مشہور کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھی کہ جس میں کم از کم روات کی تعداد 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. 3 روات آ گئی کسی طبقے میں تو 3 سے کم نہیں ہے تو آپ اس کو مشہور کہیں گے. تو 3 سے زیادہ راویوں کی تعداد ہو گئی، اتنی تعداد زیادہ ہو گئی کہ عادت یہ مانتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہوئے ہیں، تو عادت کو اطمینان ہوا ہے، عقل کو اطمینان ہوا ہے، تو ایسی حدیث کو متواتر کہیں گے. 3 سے نیچے جائیں گے تو احاد کہیں گے. یہ احناف کا طریقہ ہے جس طرح وہ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو فقہ کے باب میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. جمہور اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ خبر احاد کو مزید تقسیم کرتے ہیں 3 قسموں میں. ایک قسم عزیز، دوسری قسم مشہور، تیسری قسم غریب. یا اس طرح سے آپ جائیے غریب، عزیز اور مشہور. تو ان تینوں کو وہ خبر احاد کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک اور قسم ہے جس کو وہ متواتر کہتے ہیں. تعریف وہی ہے جو وہاں ہے. تو اگر آپ ابن حجر العسقلانی کی نخبہ کھولیں گے تو آپ کو دوسری تعریف ملے گی کہ احاد کی 3 مزید قسمیں ہیں اور متواتر 1 ہے. تو احناف کے یہاں 2 اور متواتر یعنی 2 قسمیں، عزیز اور مشہور، عزیز اور غریب، اور اس کے مقابلے میں متواتر، اور بیچ میں وہ جس کو وہ احاد شمار نہیں کرتے ہیں وہ ہے مشہور. بہرحال اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں میں نے ایک اضافی سلائیڈ رکھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. ملاحظہ، ایک کامنٹ ہے، ایک ریمارک ہے، ایک آبزرویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ یہ بحث ہم نے کی، پورا چیپٹر مکمل کیا
تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ تعداد روات پڑھ کر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں. آپ کو یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ اب یہ حدیث 2 کی وجہ سے، 1 کی وجہ سے، 3 کی وجہ سے ضعیف ہے. وہ تو معاملہ نہیں ہے. آپ صرف نمبرز کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ بھئی 2 ہے، 3 ہے، 1 ہے، یا اتنی تعداد ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. تو اب فائدہ کیا ہے، کس شعبے میں اس کا استعمال ہوگا؟ تو وہ یہاں میں نے حکم لیا ہے دونوں کا. تو دیکھ لیجئے سلائیڈ میں ہے خبر الواحد یفید العلم النظری، کہ خبر واحد جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے علم نظری کا. علم نظری آئی العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، یعنی وہ علم جو موقوف ہو نظر اور استدلال پر. نظر اسٹڈی، استدلال جہاں پر آپ چیزوں سے دلیل لیں. تو آپ ڈسکشنز کرتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، تب جا کر آپ کو ایک علم حاصل ہوتا ہے. اس کو علم نظری کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا علم جو آپ اسٹڈی کر کے حاصل کرتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی گئی، سفید رنگ کی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بتائیے یہ کیا ہے. تو آپ محض رنگ دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دودھ ہے. نہیں، جب تک نہ آپ اس کو چیک کریں. یہ دودھ بھی ہو سکتا ہے، یہ چونے کا پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ میگنیشیم وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وائٹ کلر کا ہے. وائٹ کلر کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو علم دینا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کریں گے. آپ اس میں سے سیمپل لیں گے، اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ زبان پہ رکھ کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ سونگ کر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو مختلف قسمیں ہو سکتی ہے جس سے آپ اس سفید رنگ کی چیز کے بارے میں نظر و استدلال سے کام لے کر ایک نتیجے پر پہنچیں گے جس کو آپ العلم النظری کہتے ہیں. تو آپ کے پاس جو علم آئے گا وہ علم نظری ہے، جو علم ٹکا ہوا ہے آپ کی اسٹڈی پر، آپ کی تحقیق پر. دوسرا ہے المتواتر. تو المتواتر یفید العلم الضروری. تو علم یہ خبر متواتر جو ہے وہ آپ کو ضروری علم دیتا ہے. آئی العلم الیقینی، یعنی وہ علم جو یقینی ہوتا ہے. لذالک کان المتواتر کلہ مقبولا، اسی وجہ سے تمام متواتر احادیث جو ہے وہ مقبول ہوتے ہیں. ولا حاجت، کوئی حاجت نہیں رہتی الی البحث عن احوال رواتہ، کہ آپ روات کے احوال کے بارے میں کوئی بحث کرے، کوئی تحقیق کرے، کوئی اسٹڈی کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. خبر متواتر میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ خبر متواتر اتنی زیادہ آتی ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ بھئی دودھ ہے، یہ دودھ ہے، یہ دودھ ہے، یہ دودھ ہے. تو آپ کے ذہن میں کہیں وہم و گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ سب لوگ 20 25 30 لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یا مجھے سفید رنگ کی کوئی چیز کھلا کر، مجھے زہر کھلا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ ہے. تو آپ یقین کریں گے کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. اور یہ کہا بھی جاتا ہے عرف میں کہ آپ اتنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کریں گے. تو اس قسم کا جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم یقینی کہتے ہیں. اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب سورسز آف نالج سے جب علم آپ تک پہنچے، اگر ذرائع بہت زیادہ ہیں اور وہ ایک ہی بات پر متفق ہے، تو آپ ایسے علم کو علم یقینی کہتے ہیں. یقین کا علم جس کو آپ نکار نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے اس کا. اور جب سورسز آف نالج سے آپ تک علم پہنچنے کے وسیلے اور ذرائع بہت ہی کم ہیں، 1 2 3، تو آپ کے یہاں علم مزید تحقیق کا مطالبہ کرتا ہے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو آپ تحقیق کے بعد علم حاصل کرتے ہیں. تو جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جو آپ استدلال کرتے ہیں نظر سے، اپنی نظر سے، عربی کا نظر ہے، اردو کا نظر نہیں ہے، تو ایسے علم کو آپ العلم النظری کہتے ہیں. اور ایسے ہی علم جو علم وہاں سے حاصل ہوتا ہے اسٹڈی کے بعد، آپ اس علم کو علم ظنی بھی کہتے ہیں. ظن کا علم، یعنی جس علم میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ کبھی کبھار نتیجہ
غلط بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہیومن ایرر ہمیشہ وہاں رہتا ہے، جبکہ علم یقینی میں کوئی ایسا کوئی خدشہ اور کوئی احتمال نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں پورا قرآن جو ہے وہ روایت ہوا ہے آج کے دور تک، وہ خبر متواتر ہے۔ حدیث میں کچھ حصہ متواتر ہے اور اکثر حصہ خبر احاد ہے۔ اب اس میں یہاں پر سٹینڈ ہے جو مختلف علماء کا، مختلف مکاتب فکر کا، وہ مختلف ہے۔ خبر متواتر کے بارے میں سارے متفق ہے کہ یہ آپ کو علم یقینی دے رہا ہے، لیکن خبر واحد جو ہے اس کے بارے میں ڈسکشنز ہیں۔ خبر واحد آپ کو ظنی علم دے رہا ہے، لیکن اہل حدیث کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر خبر واحد کے ساتھ قرائن مل جائیں، قرائن مثلا امت کا قبول عام، تلقی بالقبول جس کو آپ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ روات کے احوال آپ نے ان پر بحث کی اور وہ تمام روات جو ہے وہ ثقہ ثابت ہوئے، تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ یہ علم یقینی تو بن گیا لیکن قرائن کی بنیاد پر، یہ اسٹڈی کی بنیاد پر۔ جب آپ نے اسٹڈی کی تو آپ کو ایسے قرائن ملے جس کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ یہ علم جو ہے اب یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے، اگرچہ بذات خود یہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو اہل الحدیث کے یہاں ایسا علم جو خبر واحد کی بنیاد پر آ رہا ہے اور اس میں آپ کو محدثین کے یہاں بھی، اور اس میں آپ کو قرائن مل رہے ہیں، تو آپ اس علم کو یقینی لیکن کس بنیاد پر؟ نظر کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ اور خبر متواتر جو ہے اس کے بارے میں آپ کلیئر ہے کہ وہ آپ کو یقینی علم دے رہا ہے بذات خود، اس میں آپ کو کوئی قرینہ وغیرہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈسکشن رہا ہے، جمہور اس میں ایک رائے کہہ رہے ہیں، کچھ اور رائے کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈسکشن جو ہے یہ وہ ڈسکشن ہے جس نے پھر آج کے دور میں ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہمارے یہاں کہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے۔ پہلے بھی اس پہ کوشچن مارک کیا گیا تھا، اب بھی اس میں جو گامدی سکول وغیرہ ہے، تو اس پر ایک الگ سے انشاءاللہ تعالی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک لیکچر اس پہ کریں کہ حدیث کی ظنیت اور حدیث کی قطعیت اس حوالے سے۔ تو فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ اصلاً خبر واحد جو ہے وہ ظنی علم دے رہا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ قرائن مل جائے، تو جب اس کے قرائن روات کی صحت اور یہ سند کا متصل ہونا اور دوسری چیزیں عدم الشذوذ اور علت کا نہ ہونا، تو یہ قرائن جو ہے جب امت کسی حدیث کو قبول کرتی ہے تو یہ قرائن اس میں پھر ظن سے نکال کر اس کا درجہ اوپر بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو خبر متواتر ہے اس میں ظن کا کوئی گمان نہیں رہتا، بلکہ اس میں یقین پہلے دن سے شامل حال رہتا ہے۔ بہرحال یہ بحثیں جو ہیں یہ اصل میں آپ کو فلسفے میں زیادہ ملیں گی، اور حدیث کے یہاں اس کو آپ زیادہ نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، فقہ میں اس کا ایک اچھا خاصا استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر ان کی مجبوری بھی ہے فقہ میں اس چیز کا استعمال کرنا، تو بات کو یہاں پر مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی کلاس میں ہم ایک اور فصل لیں گے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔